بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک ایسے مرد مجاہد جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور جن کی جان نثاری پر آج بھی مسلمان ناز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہل بیت کی اس عظیم ہستی کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کس طرح اور کب ہوئی، اور وہ کون سا مبارک دن تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سا عجیب و غریب خواب دیکھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت کیسی تھی، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے بعد فرشتے آپ کے گھر کیا کرنے آئے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ساتھیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن ابو عبداللہ القریشی الہاشمی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ 4 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ پیارے ساتھیوں، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ام فضل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل سوئیں تو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کے جسم میں آ گیا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ گھبرائی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور ان کی بارگاہ میں یہ خواب سنایا۔ آپ کا یہ خواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جلد ہی میری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر آپ کی چچی ام فضل بہت خوش ہوئیں۔ پیارے ساتھیوں، اس خواب کے کچھ دیر بعد ہجرت کے 4تھے سال جب شعبان کی چند راتیں گزر چکی تھیں، یہ وہ مبارک وقت تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے اندر جلوہ فروز ہونا تھا، اور بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی تھی کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی۔ ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی فجر کی نماز ادا فرماتے تو آپ اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف کر کے بیٹھ جاتے اور ان پر توجہ فرماتے تاکہ ان کے دلوں کو نور سے روشن اور منور فرمائیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دیں۔ لیکن ایک دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے چپکے سے وہاں سے اٹھ کر مسجد کے باہر تشریف لے آئے اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ وہ مبارک گھڑیاں تھیں جن گھڑیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہیں پر ٹھہرو اور کسی کو اندر مت آنے دینا۔
اس کے بعد نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہو گئے اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک سے ان کو گھٹی دی اور اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد فرشتے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت کی مبارکباد دینے لگے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی مبارکباد قبول فرما رہے تھے، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مسجد سے تشریف لے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے پیچھے تشریف لے آئے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے ہیں اور باہر سے آنے والوں کو روکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس لیے میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام میں مصروف ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور اب تک 4420 فرشتے آ چکے ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور وہیں پر رک گئے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں پر تشریف لے آئے۔ دوستو، صحابہ کرام کی عادت تھی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر نظر نہ آتے تو صحابہ کرام بے چین ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈنے لگ جاتے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا تو ان کو سکون نہ ملتا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر لگ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حجرہ مبارک میں بلا لیا۔ جب تمام صحابہ کرام حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والی تمام گفتگو کے بارے میں بتایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، آپ کو ملائکہ کی تعداد کے بارے میں کس نے بتایا جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں فرشتوں کا جو بھی گروہ آتا تو وہ اپنی تعداد بتاتا، جس سے میں نے تمام فرشتوں کی تعداد کو شمار کر لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ تو بہت عقل مند ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عقل مند بنایا ہے۔ پیارے دوستو، فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے اس طرح آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا تھا، لیکن نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب کی بجائے حسین رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح عقیقہ فرمایا جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 5 سال پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کے ان 5 سالوں میں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ حاصل کیا اور بہت سارا فیض بھی پا لیا۔ پیارے دوستو، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسن اور حسین اس قدر حسین و جمیل تھے کہ جب آپ دونوں اکٹھے کھڑے ہوتے تو یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بنتی، کیونکہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔